امریکہ اور ایران کے مذاکرات دوبارہ سے اسلام آباد میں ہوں گے، یہ شوشہ چھوڑا ہے فیصل واڈا صاحب نے، جو کہ سینیٹر ہیں۔ ہم کو ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے یا نہیں، تو ولاگ میں بات کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے حقیقت کتنی ہے۔ دیکھیں، فیصل واڈا سینیٹر ہیں، پہلے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اب وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، اور اس سے پہلے جو انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں سیاسی، تو ان میں سے بیشتر ٹھیک ہوئی ہیں۔ تو وہ کیوں ٹھیک ہوئی ہیں؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب ہیں، اور ایک زمانہ تھا جب شیخ رشید صاحب ہوا کرتے تھے اور ان کے تعلقات ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ بہت ساری باتیں کرتے تھے، سیاسی پیشن گوئیاں کرتے تھے، اور وہ پھر ٹھیک ہو جایا کرتی تھیں۔ پھر شیخ رشید صاحب عمران صاحب کے خان صاحب کے ساتھ مل گئے، اور پھر ان کا زمانہ بھی چلا گیا، اور اب وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس کے بعد فیصل واڈا صاحب آ گئے ہیں، جو کہ سیاسی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اور ان کی اکثر پیشن گوئیاں ٹھیک نکلتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ فیصل واڈا صاحب کی اس بات کو شوشہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ پوری ہو سکتی ہے۔ وہ کیوں؟ اب ذرا لاجیکل بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو اس کے پیچھے کچھ وجہ تھی۔ پہلے تو ایک بات سامنے لگ رہی تھی کہ یہ جو جنگ ہے وہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، لیکن یہ صرف امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں تھی، بلکہ امریکہ اور چین کی جنگ تھی، اور امریکہ ایران پر قبضہ کر کے، اس کے تیل پہ قبضہ کر کے چین کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ تو جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا تو اس کے مقصد یہ تھے کہ ایران کے تیل پہ قبضہ کر لے، رجیم چینج وہاں پہ کروا دے، یورینیم پہ قبضہ کر لے اور ایران کے ٹکڑے کر لے۔ تو امریکہ کوئی بھی مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا، وہ ایک بڑی طاقت ہے۔ جب وہ اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی تو ٹیکنیکلی امریکہ یہ جنگ ہار گیا۔ امریکہ یہ جنگ ہار گیا تو ایران اپنے نقصان کے باوجود اپنی ثابت قدمی کی وجہ سے یہ جنگ جیت گیا۔ اب امریکہ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ایرانی شہید ہونے کو تیار ہیں، لیکن وہ امریکہ کی جیت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور جنگ جتنی لمبی ہو رہی ہے تو امریکہ میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور تقریباً آدھے امریکیوں کا جو ہے وہ بجٹ پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ تو ٹرمپ اب اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اور امریکہ نے دوبارہ 21 مارچ کے بعد سے بڑا حملہ ایران پہ نہیں کیا ہے۔ اب امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سفارتکاری میں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جیتتا ہوا نظر آئے، اور اس طرح وہ اپنی جنگ کا اعلان کر دے۔ ایران کو یہ بات پتا ہے، اور وہ جیتی ہوئی جنگ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہارنا نہیں چاہتے، اس لیے ابھی لوگ آہستہ آہستہ معاملے کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر اگلے کچھ دنوں میں اس بات کا اعلان ہو جائے گا کہ ان کے درمیان ٹھنڈ پڑ گئی ہے اور ایگریمنٹ بالکل ہو سکتا ہے۔ اب اسرائیل تو چاہ رہا ہے کہ امریکہ ایران پہ حملہ کرے۔ اسرائیل اکیلا ایران پہ حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہادر بھی ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اسرائیل اکیلا نہیں لڑے گا ایران سے، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ ایران پہ حملہ کر دے، امریکہ نہیں چاہتا۔ اسرائیل نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جو گلف کے ممالک ہیں، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت وغیرہ، یہ ایران پہ حملہ کر دیں، تو وہ بھی حملہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بظاہر یہ معاملہ ٹھنڈا پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اب ٹرمپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ جو امریکن کانگریس ہے، ایوانی نمائندگان ہیں، تو انہوں نے بھی اس بات کی قرارداد منظور کر لی ہے کہ ٹرمپ دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کر سکتے، کریں گے تو کانگریس سے اجازت لینا پڑے گی، اور امریکہ ایران جنگ نہیں چاہتا۔ تو اس وجہ سے یہ مذاکرات ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں، اور لاجیکلی میرا بھی یہی سیاسی خیال ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آپ کامنٹس کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔